آج کی ویڈیو کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ارشادات کے بارے میں بات کروں گا، اور دونوں یہ جو کوٹیشنز ہیں، یہ جو گولڈن سینگز ہیں، یہ آپس میں بہت زیادہ میچ کرتی ہیں۔ ان کا جو کمبینیشن ہے اور ان کا جو ایک ایتھیکل کیپیسٹی کے اندر مورالٹی اور ہمارے جو سوشل پریولیجز جو ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے جو ان کا نیکسس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اوکے، پہلے والا جو ہے وہ تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کامل انسان کی تلاش کو چھوڑ دو، کامل انسان کی تلاش کو چھوڑ دو، خود اتنے اچھے اور کامل بن جاؤ کہ کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ سو اس کے اندر بہت ایک ان ڈیپتھ ایک میسج ہے۔ If we seek perfection in other people, that is one part of our life. Unfortunately, ہماری سوسائٹی میں ہماری نرچر کچھ ایسی ہوئی ہے، ہم لوگوں کی طرف فنگر پوائنٹ کرتے ہیں and we expect کہ لوگ یوں بیہیو کریں گے، یوں رسپونڈ کریں گے، اور لوگوں کی جو ریکنسائل تو ہے بہت لوگ کم کرتے ہیں۔ I want to say that کہ لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے جو لوگوں کے بارے میں جو پروجیکشنز ہیں، جو پرسیپشنز ہیں، جو ہوپس ہم انٹیکٹ کر لیتے ہیں، الٹیمیٹلی جو سب سے بڑا سوسائٹی کا جو ڈرا بیک ہے، دیٹ از دا کور آبجیکٹیو، کہ ہم اپنی پرسنالٹی گرومنگ نہیں کرتے، ہم اپنے کیریکٹر کو بلڈ نہیں کرتے، ہم اپنے اندر جو کور ٹریٹس ہیں، ہماری ریلیجیس جو ٹریٹس ہیں، جو سوشل مورل جو ٹریٹس ہیں، ہم ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ سم ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بریچ کرتے ہیں، ہم وائلیشن کرتے ہیں، ہم کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ ہمارے کرٹسی، ہمارے ایتھکس، ہمارے ایٹیکیٹس، ہماری مورالٹی، ہماری سوشل آبلیگیشنز کی بریکٹ میں جو نہیں ہوتی، تو اگر ہم وہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کئی ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور ایکسکیوز ایک ایسا ورڈ ہے جس کی کبھی بھی کوئی بھی ویلڈ ریزننگ نہیں ہوتی۔ سو دا پوائنٹ از کہ سوسائٹی بلڈ کرنے کے لیے، اپنے سراؤنڈنگ کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے کارپوریٹ انوائرمنٹ کو اور اپنی ٹوٹل لائف کو بہتر اور ریفائن کرنے کے لیے ہماری جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ بہت ڈائنامک رول پلے کرتی ہے۔ ہمیں اپنا رات کو سونے سے پہلے سیلف کرٹیسزم کرنا چاہیے، ہر بات کے کرنے سے پہلے، ہر کام کے کرنے سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، ہمیں گیج کرنا چاہیے، ایویلیویٹ کرنا چاہیے۔ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ اگر زندگی ایک راستہ ہے، زندگی ایک ایسی شاہراہ ہے جس کا کوئی یو ٹرن نہیں ہے، اگر زندگی ایک سواری ہے، اگر زندگی ایک وہیکل ہے، گاڑی ہے، تو اس کا کوئی ریورس گیئر نہیں ہے۔ I cannot bring the yesterday back. Same as the case, the yesterday which has gone, I can't bring it back today. So the ultimate objective is what the part of the life we have spent, consider it gone. یہ مائکروسافٹ کا کوئی ایسا سافٹ ویئر یا کوئی ایسا آپریٹنگ سسٹم یا اینی تھنگ لائک دیٹ، کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے جس کے ٹاپ لیفٹ کارنر پہ آپ جائیں گے تو آپ انڈو کر دیں گے یا ریڈو کر دیں گے۔ نتھنگ از لائک دیٹ۔ لائف از اے ون ٹائم اپرچونیٹی۔ آئی ریپیٹ مائی ورڈس، لائف از اے ون ٹائم اپرچونیٹی۔ سو ہماری جو کیریکٹر بلڈنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں خود ہی اپنے بارے میں سیلف کرٹیسزم کے پیرامیٹرس آف ایویلیویشن اور کرائٹیرین آف ججمنٹ جو ہیں ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل جو کہ بڑی ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، بڑے ریناؤنڈ، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، نان کنٹروورشل ریلیجیس اسکالر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ پرابیبلی اٹ واز اسپین اور فرانس، کہتے ہیں مجھے وہاں سے کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب میں اس کی ٹرانسلیشن بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتی ہے کہ کیا میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بات کر رہی ہوں؟ آئی ایم کالنگ فرام اسپین ایکچولی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس وتھ یو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنسرنس آف دا ٹریجڈی آف مائی لائف۔
میں آپ سے ایک بہت ایک اہم اور ایک امپورٹنٹ میٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، زندگی کی ایک ٹریجڈی کے بارے میں. That one of the Pakistani that he came to our country and he got married with me most probably for the sake of nationality, for the sake of citizenship and a passport. What happened actually, once he got the citizenship of the passport, thereafter he left me. تو اس نے میرے سے شادی کی، اس کا ہڈن آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ جو نیشنلٹی یا سٹیزن شپ اور دا پاسپورٹ، جو بھی وہاں کے جو سوشل رائٹس اینڈ پریولیجز ہوتی ہے، جو بھی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے، مجھے وہ مل جائے. شی سیڈ دیٹ کہ جب میری سے شادی ہوئی تو بغیر کسی پریشر کے میرا خود انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ریلیجن اسلام کی طرف، اور میں نے اس کو سیلف انیشیٹو بیسس کے اوپر اسٹڈی کرنا شروع کیا. جب میں نے اسلام کو دیکھا، اس کو سنا، اس کو سمجھا، اس کو اپنی لائف کے اڈیپٹیشن کے اندر میں نے لانا شروع کر دیا، تو آئی ریئلائزڈ کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام از ناٹ اے ریلیجن. اسلام ایک 24/7 ایک لائف سٹائل ہے جو دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دیتا ہے، عزت اور وقار اور خوشیاں اور سعادت دیتا ہے، اینڈ سیم از دا کنسرن دا لائف ہیئر آفٹر. تو وہ کہتی ہیں کہ آئی ایمبریسڈ اسلام. تو جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو I was feeling myself even lighter than air. لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص مجھے چھوڑ گیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب، اگر آپ بھی اس شخص کے ساتھ پاکستان میں، اس کا یہ نام ہے، فلاں ایریا سے وہ بلونگ کرتا ہے، اگر کہیں پہ ملاقات ہو تو میرا ایک پیغام دے دینا. اور وہ میسج یہ ہے کہ تم نے نیشنلٹی کی خاطر حاصل کرنے کے بعد مجھے تو چھوڑ دیا، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی. جو دولت مجھے مل گئی ہے، جو پیراڈائز میں کہتی ہوں، اور جو ڈومین مجھے مل گیا ہے، جو آئیڈینٹیفیکیشن، جو ریکگنیشن لائف کی مجھے مل گئی ہے، دس از ون آف دا بیسٹ اچیومنٹس آف مائی لائف. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ایون آن دا فون کال میں شرمندگی کی اس سطح پہ اپنے کو محسوس کر رہا تھا، میری آواز اور میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے. پتہ نہیں اس طرح کی کتنی ہی کہانیاں ہوں گی، سچے واقعات ہوں گے. ہم چھوٹے چھوٹے ایڈوانٹیجز کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور اندازہ کریں کہ ہمارے یہ جو اعمال ہیں یہ ان لوگوں کو ایمان سے دور کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیتے ہیں. بلکہ اسی کے ساتھ میں ایک اور بات اٹیچ کرنا چاہوں گا کہ فارچونیٹلی یہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی ہی ایک سائٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ پری پارٹیشن ایک ٹائم تھا، چور جو ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ تھا، ایک ریکٹ تھا ان کا. تو وہ ڈیلی بیسس پہ صبح ان کو ڈسپرسمنٹ کر دی جاتی تھی، آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، اپنے فلاں جگہ جانا ہے، اور آپ نے اپنے جو بھی برگلری، ڈیکوائٹری، جو بھی آپ کی پریکٹسز ہوتی ہیں، جو تھیفٹ وغیرہ آپ نے کرنی ہے، اسنیچنگ کرنی ہے آپ نے، وہ کریں گے. تو ایک شخص رات کو واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کمائی تو صرف آج کے یہ چند سکے ہیں، لیکن آج ایک بہت بڑی اسامی مجھے ملی تھی، لیکن میں نے اس کا والٹ جب میں نے نکالا تو اس کے اندر بہت زیادہ فورن کرنسی تھی، لیکن میں نے اس کا والٹ اس کو واپس کر دیا، اس کی پاکٹ میں ڈال دیا. فار واٹ ایور دا سچویشن واز ڈیولپڈ. تو اس کا جو بھی ہیڈ ہوگا ان کے ریکٹ کا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا، جب اتنی بڑی اپرچونٹی ملی تھی، زیادہ پیسے تھے، تو تم نے کیوں چھوڑ دیا. تو وہ جو چور تھا جس نے یہ ایکٹیویٹی کنڈکٹ کی تھی، اس نے کہا ایکچولی وہ کرسچن تھا. تو مجھے اس بات کے اوپر شرمندگی ہو گئی کہ کل کو قیامت کے دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دے کہ اے پیغمبر خدا، اس امت یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک شخص نے میری جیب کاٹی، چوری کی، میرا سامان چھینا، میرا پیسہ چھینا. تو میں ڈر گیا، مجھے حیا آ گئی اس بات کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ شکایت یا گلہ کریں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا امبیرسمنٹ ہوگی. تو اس بات کو سوچتے ہوئے میں نے اس بندے کی جو میں نے والٹ چوری کیا تھا، واٹ ایور دا کیش اور دا تھنگس، واٹ ایور دا بلانگنگس ایٹ دیٹ ٹائم، تو میں نے واپس کر دی. تو یہ بات سن کے
بجائے اس کے کہ اس کا جو سردار تھا اس کو ڈانٹتا یا مارتا پیٹتا، الٹا اس نے اس کو ریوارڈ دیا، اس کو اپریشیٹ کیا. تو حیرت کی بات ہے، اس دور کے جو اس طرح کے لوگ تھے ان کے بھی ایمان کا لیول چیک کریں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں اپنی بات کو کنکلوڈ یہ کرتا ہوں ان ریمارکس کے ساتھ. ہمارا جو کیریکٹر ہے اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس، اور وی آر دا بیسٹ پیپل ان دا انٹائر ورلڈ. Take my words and read my lips. We are one of the best people right on the planet Earth. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. ایون کہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ نبیوں نے دعائیں کی کہ اللہ ہم سے ہماری نبوتیں واپس لے لیں، لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر دیں. اگر ہمارے اعمال ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے ہم خود بھی اپنے آپ کو ڈیفیمیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، انفیمس ہو رہے ہیں، ایمان کو، اسلام کو ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں، تو کتنی لمبی زندگی ہے، کتنا جی لیں گے ہم؟ کتنے ہی پڑھ لکھ جائیں، کتنے ہی مالدار ہو جائیں، کتنے ہی خوبصورت ہو جائیں، کتنا ہی لوگوں کو دھوکہ دے لیں، بالآخر ہم سب نے مرنا ہے اور آخر موت ہے. ہمیں اپنے تمام ڈیڈز کا جواب دینا ہوگا. We have to stand before Allah Almighty on the day of judgment. یہ وہ دن ہے جہاں سے کبھی کسی کی نہ واپسی ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ just tell me that how much you are prepared. کیا تم قیامت کے لیے کتنا تیار ہو، کتنی تم تیاری کر چکے ہو قیامت کے لیے؟ تو سنو پھر، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. I repeat my words. جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. اب اس کا ریورسل تو ہے ہی کوئی نہیں. We have never seen that. We have never experienced or observed. کہ جن کو ہم دفن کر کے آتے ہیں کیا وہ واپس آ کے ہمارے سے کھانا کھا رہے ہوں اور اگلے دن وہ کاروبار پہ جا رہے ہوں؟ اٹ نیور ہیپنس. نہ آج تک ہوا، نہ آج سے پہلے ہوا، نہ آج کے بعد کبھی ہوگا. سو جب تک اور جتنی زندگی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے. جس دن موت نے حفاظت کا حصار توڑ دیا، that's it. That will be the last moment of our life. So ladies and gentlemen, thank you very much for watching my video. Please do not forget to like it, share it and subscribe my channel. اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں. Thank you very much, all yours, and اللہ حافظ.